آج آپ تمام احباب کے سامنے جو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ذکر کرنی ہیں وہ 28ویں پارے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ سب سے پہلے اسکرین پر جو آیات آ رہی ہیں اس کے الگ الگ الفاظ کے معنی دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہیکم، نہ غفلت میں مبتلا کرتے تم کو، اموالکم، تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ رب العزت کے ذکر سے، ومن، اور وہ شخص، یفعل ذالک، جو اس طریقے سے کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما، جو، رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل، قبل اس کے، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی قبل اس بات کے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ جائے اس سے پہلے پہلے خرچ کرو، اور جس وقت موت کا وقت آئے گا، فیقول، بس وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑے وقت کے لیے آپ مہلت کیوں نہیں دے دیتے، فاصدق، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، فاصدق، تو میں اے اللہ آپ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، زکاتیں دوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جبکہ اس کے اجل، اس کی موت کا وقت آ جائے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے ہو۔ ان آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ انسان مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر اور اولاد کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر اپنے رب کو نہ بھولے، اللہ اس کے رسول کو نہ بھولے۔ یہ نہ ہو مال کی محبت اس قدر زیادہ ہو اور اولاد کے ساتھ شغل اس قدر زیادہ ہو کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اسے اپنے جسم پر مرتب کرنا ہی چھوڑ دے۔ اگر وہ اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزارے گا تو قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، قیامت والے دن وہ بڑا نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، تم سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح کے ٹائم میں دو فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جو بخیل ہے یا رب العالمین اس کو تو ہلاک کر، اور یا رب العالمین جو سخی ہے آپ اس کے مال میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے قبل اس کے کہ ہمارے پاس موت کا وقت آئے، جتنا ہو سکتا ہے فرصت کے لمحات میں جتنا بھی ہمارے پاس اللہ رب العزت کا عطا کردہ مال ہے اس میں سے کچھ مخصوص حصہ ہم اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں۔ کریمہ ہمیں بتاتی ہے جس وقت موت کا وقت آتا ہے، جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ فرض تھی وہ نہیں دی تھی، جن کے اوپر حج فرض تھا، جو صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ فرض تھی، واجب تھی، انہوں نے ادا نہ کی، حج ان کے اوپر لازم تھا، وہ صاحب استطاعت تھے تو بھی انہوں نے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مال اور دولت سے نوازا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، باوجود اس کے ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا، اپنے واجبات اور فرائض کو پورا نہ کیا۔ جس وقت موت کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے، یہ سارے کام ہم کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے یہ اصول کے خلاف ہے، میرے یہ رول کے خلاف ہے، میرے یہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ تیسری آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری ضرور کر کے جائیں۔